السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 16 اور 17 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا۔ اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا۔ ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون ہے جو اس کی رحمت کو روک سکتا ہو اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے۔ اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ بات اس موقع پر کہی گئی ہے جب جنگ احزاب سامنے تھی، اس کی تیاریاں کی جا رہی تھیں، اور اس سے پچھلی جنگ میں یعنی جنگ احد میں مسلمانوں نے کچھ کمزوریاں دکھائی تھیں جس کی وجہ سے انہیں بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ تو اسی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ اس کی تفسیر میں مولانا سید عبدالمودود رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یعنی جنگ احد کے موقع پر جو کمزوری انہوں نے دکھائی تھی، اس کے بعد شرمندگی و ندامت کا اظہار کر کے ان لوگوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اب اگر آزمائش کا کوئی موقع پیش آیا تو ہم اپنے قصور کی تلافی کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو محض باتوں سے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ جو شخص بھی اس سے کوئی عہد باندھتا ہے، اس کے سامنے کوئی نہ کوئی آزمائش کا موقع وہ ضرور لے آتا ہے تاکہ اس کا جھوٹ اور سچ کھل جائے۔ اس لیے وہ جنگ احد کے 2 ہی سال بعد اسے بھی زیادہ بڑا خطرہ سامنے لے آیا، اور اس نے جانچ کر دیکھ لیا کہ ان لوگوں نے کیسا کچھ سچا عہد اس سے کیا تھا۔ تو یہ آزمائش کا وقت تھا، یعنی جنگ احزاب سر پر تھی۔ اس موقع پر یہ تنبیہ نازل کی گئی کہ کسی طرح بھی موت سے راہ پر اختیار نہیں کیا جا سکتا، موت سے انسان بچ نہیں سکتا۔ موت جب آنی ہے وہ آ کے رہے گی، اور اسی طرح کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اسی طرح تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو یہ آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ ہر آزمائش میں ثابت قدم رہیں، اور موت سے ڈرنے کا گھبرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور پھر اگر اس وقت موت سے بچ بھی گئے تو پھر بھی زیادہ سے زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہو سکتا ہے تھوڑی بہت عمر اور مل جائے، لیکن وہ ان کے حق میں فائدہ مند نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی کر کے اگر وہ کچھ بچ بھی جائیں تو موت تو بہرحال ان کو آ کے رہے گی، لیکن اللہ کے یہاں وہ نافرمان گنے جائیں گے، اور کوئی ان کی اس معاملے میں پھر مدد نہیں کر سکے گا۔ اس کی تفسیر میں مولانا مودود رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یعنی اس فرار سے تمہاری کچھ عمر بڑھ نہیں جائے گی۔ اس کا نتیجہ بہرحال یہ نہیں ہوگا کہ تم قیامت تک جیو اور روئے زمین کی دولت پالو۔ بھاگ کر جیو گے بھی تو زیادہ چند سال ہی جیو گے، اور اتنا ہی کچھ دنیا کی زندگی کا لطف اٹھا سکو گے جتنا تمہارے لیے مقدر ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو اس بات پر ابھارا گیا، حوصلہ دلایا گیا کہ یہ آزمائش کا وقت ہے، اس وقت انہیں اپنی جان لڑا دینی چاہیے، اور مرنے جینے کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا مالک تو اللہ بزرگ برتر ہے، وہ اگر چاہے گا تو موت آ کے رہے گی، اور وہ نہیں چاہے گا تو کوئی تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جنگ احزاب میں کافروں کو بری طرح شکست ہوئی اور وہ فرار پر مجبور ہو گئے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔